السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے دیش، پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت سب سے بڑی پہلی افسوسناک خبر اسے کہا جائے گا جو میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ مہاراشٹر حکومت ایک نئی مہم چلا رہی ہے۔ وہ مہم کیا ہے؟ کوئی ملک کے وکاس کی نہیں ہے، جنتا کے وکاس کی نہیں، کیونکہ اب یہاں پر بھی آ گئے ہیں تو یہاں پر بھی بس یہی کام کریں گے جو یو پی وغیرہ میں ہو رہا تھا۔ تو چلیے، اب مہاراشٹر حکومت نئی مہم چلا رہی ہے جس سے سب کو روزگار مل جائے گا، سب کے پیٹ بھر جائیں گے۔ وہ مہم کیا ہے؟ فون پر اب ہیلو نہیں بلکہ ہیلو کی جگہ وندے ماترم کہا جائے گا۔ جی آر کے ذریعے سرکاری ملازمین سے اپیل بھی کی گئی ہے، جی آر نکال کر۔ حالانکہ راشٹروادی کانگریس پارٹی نے اس کی زوردار انداز میں مخالفت کی اور اسے بنیادی حقوق، یہ ہمارے بیسک فنڈامنٹل جو رائٹس ہے اور اظہار رائے کی جو آزادی ہے، یہ اس کے خلاف ورزی اسے قرار دیا۔ یعنی مہاراشٹر حکومت جو کرنے جا رہی ہے وہ انتہائی گھٹیا کام ہے، سنویدھان کے بھی خلاف ہے اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے بھی خلاف ہے کہ آپ کسی پر یہ چیز تھوپے۔ آئیے، اس وقت دوسری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے اجین جیسے احمد آباد سے ایک گھٹیا خبر آئی تھی کہ ایک گربا کے پنڈال میں بجرنگ دل کے آتنکیوں نے باقاعدہ دو دوسرے مذہب کے جوانوں کو بری طریقے سے مارا پیٹا کہ تم یہاں کیوں آئے ہیں۔ تو اس وقت بھی میں نے مسلم جوانوں کو سمجھایا کہ دیکھو، ویسے بھی گربا دیکھنا ہمارے دھرم کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آپس میوزک، ناچ گانا ہمارے دھرم کے اعتبار سے حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو وہاں جاتے کیوں ہو؟ اور یہ دماغ میں سے نکال لو کہ اب ملک کے اچھے دن رہے، ملک میں نفرتیں پھیل چکی ہے اور نفرتوں کی بنیاد پر ہی باقاعدہ حکومت چل رہی ہے اور چلائی جا رہی ہے۔ تو اب ایسے آتنکی گنڈوں کو چھوڑ کر ماحول خراب کیا جائے گا۔ تو جو احمد آباد میں حرکت ہوئی تھی وہی مدھیہ پردیش کے اجین سے بھی خبر آ رہی کہ اجین میں بھی گربا پنڈال میں مسلم نوجوانوں کی زبردست انداز میں پٹائی ہوئی۔ بچاؤ میں اتری پولیس کہ بجرنگ دل کے کارکنوں سے جھڑپ ہو گئی، یعنی پولیس والوں نے بچاؤ کرنے کی کوشش کی تو بجرنگ دل کے کارکنان، ظاہر بات ہے کہ ابا کی حکومت ہے، پورے طریقے سے آزاد ہے، ان آتنکیوں پر کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی ہے، تو اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ پولیس والے اترے بیچ بچاؤ میں تو ان کے ساتھ بھی جھڑپ ہوئی ہے۔ آئیے تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ خبر ہے کہ حیدرآباد میں 3 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ وجہ کیا بتائی گئی کہ آئی ایس کی ایما پر، یعنی آئی ایس کے اشارے پر عوامی مقامات کو، پبلک پیلیسز کو نشانہ بنانے کی سازش کر رہے تھے، ایسا دعویٰ پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس سے 4 دستی بم، لاکھوں روپے نقد، موبائل فون اور موٹر سائیکل بھی ضبط کی گئی ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں عبدالزاہد، سمیع الدین عرف سمیع اور معاذ حسن شامل ہیں۔ آئیے ناظرین، اس وقت پھر چوتھی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھارت جوڑو یاترا کے ذریعے سے ایک گاندھی جس کا نام ہے راہل گاندھی، وہ بھارت کو جوڑتے چلے جا رہے ہیں اور کیرلا میں زبردست سمرتھن ملا، جس کی وجہ سے کیرلا والوں کا راہل گاندھی نے شکریہ بھی ادا کیا۔ لیکن جس طریقے سے لاکھوں لوگ راہل گاندھی کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو بھارت توڑنے والوں کا بی پی بڑھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اگر بھارت جڑ جائے گا تو پھر تو کرسی چلی جائے گی۔ تو خیر، گزشتہ کل گاندھی جینتی کے موقع پر گاندھی کے خاندان کے راہل نے یہ کہا کہ بابا قوم گاندھی جی کے وچاروں کو باقی رکھنے کی جنگ جاری ہے۔ میسور، کرناٹک کے میسور میں بھارت کی یاترا کے دوران راہل گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک گاندھی جی کے اچاروں، وچاروں، ان کی تعلیم، ان کے شکشن ہی سے بچے گا، کیونکہ گاندھی جی کے قاتل اس وقت پیارے ملک کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم لوگ گاندھی جی کی طرح راستے پر نکل کر جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور گاندھی جی کا یہی مارگ بھارت کو بچا سکتا ہے، بھارت کو جوڑ سکتا ہے۔ آئیے ناظرین، اس وقت ایک اور بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، وہ خبر کچھ اس طریقے سے ہے
उत्तर प्रदेश से है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में चंद घंटों के अंदर 2 बड़े हादसे हुए और हादसे इतने ख़तरनाक थे कि 31 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और मरने वालों के वारिसों को, घर वालों को 2 लाख रुपये देने का ऐलान किया। तो ये हादसा बड़ा ख़तरनाक रहा। चलिए आइए इस वक्त एक और बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के बगावत करके नए सीएम बनने वाले और बीजेपी की गोद में बैठकर हुकूमत बनाने वाले वजीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे की नैया खतरे में ही नजर आ रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अफसोसनाक खबर आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इतना बुरा माहौल बनना नहीं चाहिए। खबर यह है कि एकनाथ शिंदे सीएम महाराष्ट्र को खुदकश हमले से उड़ाने की धमकी दी गई। 1 महीने पहले खत मिला था ऐसा ही धमकी आमेज, अब धमकी आमेज फ़ोन आया, सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है और ऐसा 3 मरतबा धमकियां मिल चुकी है। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरे मुल्क में मनाया जाता है और पूरे मुल्क में जुलूस का, जलसों का, इजलास का एहतमाम किया जाता है। लेकिन ऐसे मौके पर गुज़िश्ता कल मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि मुईन मियाँ हज़रत मुईन मियाँ ने एक मीटिंग ली और मीटिंग में उन्होंने ये बात कही कि मुसलमान अगर नमाजी बन जाएं तो सारी बुराइयाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। मुंबरा में मुनअक़िदा मीटिंग में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम गैर शरई उमूर से पाक करने की अपील की गई। जुलूस मोहम्मदी के हवाले से गुज़िश्ता कल एक अहम मीटिंग मुंबरा कौसा में हज़रत सैयद मुईनुद्दीन अशरफी अल जिलानी कचोछा सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा की सरपरस्ती और सदारत में एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई थी, जिसमें इलाक़े मुंबरा के अलावा मुंबई व न्यू मुंबई के उलमाए किराम व अइम्मा मसाजिद ने शिरकत की। इसमें मुईन मियाँ साहब ने खुलकर इस बात का इजहार किया कि जुलूस मोहम्मदी को हर किस्म के गैर शरई काम, यानी जैसे डीजे वीजे, नाच गाना या जो हरकतें कुछ मुस्लिम जवान करते हैं वो गैर शरई है, हराम है और जुलूस मोहम्मदी को इन तमाम चीज़ों से पाक किया जाना चाहिए। आइए एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के इकलौते मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट ग़ुलाम अली ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्यसभा के रुकन ग़ुलाम अली ने हफ्ते को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ग़ुलाम अली ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने जम्मू व कश्मीर से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पर भी बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के गुज्जर मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा ग़ुलाम अली ने बुध को राज्यसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया है। आइए एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि हिंदुस्तान में, भारत में व्हाट्सएप ने, जो सोशल मीडिया की एक बड़ी ऐप है व्हाट्सएप, जो हर आदमी चलाता है, व्हाट्सएप ने हिंदुस्तान में 23 लाख अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, व्हाट्सएप ने हफ्ते के रोज़ कहा कि उसने नए आईटी ज़वाबित 2021 की तामील में भारत में 23 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है जनाब कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, जी हाँ, बुजुर्ग नेता मुलायम सिंह यादव, इनकी तबीयत इंतहाई नाजुक चल रही है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में उन्हें दाखिल कर दिया गया है।